من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سمعت شب جمعہ بھی ہے اور محرم کی 11ویں تاریخ گزر چکی. ویسے ظاہری وسائل اور آثار ذہنی مصروفیتوں اور جسمانی فن اور مصروفیت کے اعتبار سے عام طور پر یہ تاریخ جو ہے وہ ایک طرح سے ریسٹ لینے یا باقی مصروفیتوں کو جو تاسوعاء اور عاشوراء کی مناسبت سے رہ گئی تھیں اس کو مکمل کرنے کی ہوتی ہیں. تو عام طور پر جہاں کہیں بھی امام بارگاہیں ہیں اس میں مومنین ایسا نہیں کہ جذبہ یا ایمان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ایک وقفہ سا آتا ہے. لیکن آپ حضرات کی توجہ رہے، انشاءاللہ بہت طویل گفتگو نہیں رہے گی، لیکن انشاءاللہ مختصر گفتگو، بہت مختصر بھی نہیں، انشاءاللہ سب ہم لوگ جمع ہوئے تو تھوڑا بہت کچھ تو انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا سا کم ہوگا انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیں. ہماری گفتگو کا جو عنوان رہا، جو لوگ فالو کر رہے ہیں اور شروع سے جو باتیں ہم نے بیان کی اس میں ظاہر ہے کہ مکمل لیکچر اور درس کی شکل میں تو لے کے نہیں جایا جا سکتا. لوگوں کی سطح اور لوگوں کی عمر اور معلوماتی سطح الگ ہوتی ہے. تو مجلسی کی شکل میں ہم نے امام کی نصرت کے تقاضے اور اس کے آثار کی روشنی میں کچھ آثار بیان کیے اور کچھ تقاضے، جس کو کل دوبارہ اشارہ کر کے ان تمام آثار اور تقاضے جن کو بیان کیا گیا اس مدت میں آگے بڑھیں گے. ایک چیز جس پر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹ کے ختم کرنا ہے کل تک کی گفتگو میں، چاہے محبت ہو، چاہے عشق ہو، چاہے اطاعت ہو، چاہے تسلیم ہونا ہو، تمام صفات اور تمام حالتیں ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے ساتھ ہیں. یعنی امام کی نصرت، امام کی مدد، دین کی نصرت، دین کی مدد جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہ اس کی جتنی باقی تمام شرائط اور جتنے تقاضے ہیں وہ سب کے سب ایمان کی بنیاد پر ہیں. اگر ایمان نہیں ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے، پیروی کی بات ہے، ایمان نہیں ہے، سرعت اور تیزی ہے اور سمجھ ہے، ظاہر ہے کہ بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہے. تو تمام تر کوششوں کا جو رجحان ہے اور تمام کارروائیوں کی جو بازگشت ہے وہ ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر رکھنا. اگر ایمان قوی ہے تو سب کچھ ہے. خدا کی امداد بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر ایمان مضبوط ہے، جیسے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں نور ایمانی ہے، وہ لوگ اپنی بات پر ثابت قدم رہے، سیدھے رہے، کھڑے رہے. میں لفظی ترجمہ اگر کر رہا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مستقیم رہے، ثابت رہے، کھڑے رہے، ڈٹے رہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے، یہاں پھر امداد پروردگار، کامیابی ایسی ہوتی ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کی خوشخبری پہلے سے دی گئی. تو اگر ایمان ہے اور ایمان میں استقامت ہے، مضبوطی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ڈر اور خوف چلا جائے گا. اگر اسی پر بڑی تفصیل سے گفتگو بہت ٹائم لگے گا،
طاقت کا معیار کیا ہے؟ کون مضبوط ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو، جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. بھائی دنیا کے اندر جتنے دولت مند ہیں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ دولت مند زیادہ پریشان رہتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. کیونکہ دولت کی حفاظت کرنا بھی جو مسئلہ ہوتا ہے. خود صحیح بھی رہیں تو جلسی پیدا ہوتا ہے. خواہ راہزن اور لوٹنے والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگوں کی نگاہیں رہتی ہیں. تو رسک تو دولت مند کے ساتھ زیادہ ہے. جتنے زیادہ پاورفل ہیں اتنا ہی زیادہ چیلنجز کو فیس کرتے رہنا پڑتا ہے. تو طاقت کہتے کس کو ہے؟ طاقت کا معیار زیادہ دولت رکھ لینا نہیں ہے نا. یہ دولت اچھی چیز ہے، راہ خدا میں بھی اچھی چیز ہے، بندگی کی راہ میں کام آنے والی شے ہے. دولت ہی سے حج و زیارت ہوگی، دولت سے صدقات ہوں گے، دولت سے چیریٹی ہوگی، دولت سے انفاق ہوگا، سب کچھ ہے. مگر دولت مومن کا ایک گول نہیں ہے کہ اگر دولت مل گئی تو کامیاب مومن ہے. نہیں، ایک ضرورت ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بندگی میں کام آنے والی بات بھی ہے. تو طاقت کا معیار کیا ہے؟ کون سی چیز طاقت ہے؟ نہ دولت نہ شہرت. شہرت میں بھی بڑے رسک ہوتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ مشہور ہوتے ہیں، پبلک فگر ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ انہیں ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے. سالوں سال پرانی چیزیں بھی نکالی جاتی ہیں. خیر دنیا کے اندر جو بدتمیزی کے طوفان مچے ہوئے ہیں وہ مثالیں حالت زمانے کی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان پر ڈسکس تک نہیں کیا جا سکتا، ان پر غور و فکر بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر شہرت کے ساتھ مسئلہ ہے، دولت کے ساتھ مسئلہ ہے. تو پتہ چلا یہ طاقت کا معیار نہیں ہے. طاقت کہتے کس کو ہے؟ مضبوط جسم رکھنا اللہ کی بڑی نعمت ہے. صحت اگر کسی کی اچھی ہے تو بہت بڑی، تندرستی ہزار نعمت ہے اور بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر آرام سے سو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے سب کانٹیننٹ میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگ پلیٹ فارم پہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے سرانے ہاتھ رکھ کے ایسے سوچتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ارب پتی لوگ اگر 4 طرح کی دوائیں بھی کھا لیں تو انہیں ویسی نیند نہیں آتی. تو ٹھیک ہے، بڑی نعمت ہے تندرستی، جو ہے ہزار نعمت ہے. لیکن تندرستی بھی طاقت کا معیار نہیں ہے. دولت بھی نہیں، ہیلتھ بھی نہیں، حسن بھی نہیں. حالانکہ حسن پہ بڑا اترایا جاتا ہے، ظاہری جسم کے حسن پر بڑا فخر کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں. دنیا کی شاید سب سے ایکسپینسو اور بہت زیادہ انکم فل جو انڈسٹریز ہیں وہ حسن اور مقابلے حسن اور میک اپ اور بناوٹی چیزوں میں، بناوٹی سمارو سنگار میں لوگوں کی اٹریکشن ہے. حالانکہ یہ بھی باقی رہنے والی چیز بھی نہیں ہے، طاقت کا معیار نہیں ہے. طاقت کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث بعد میں. بھئی کون طاقتور ہے؟ جس کے پاس گھبراہٹ اور ڈر کی کوئی بات نہ ہو. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون قرآن بھی کہتا ہے. اور قرآن نے یہاں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اگر تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے اور تم ثابت قدم رہو تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کی خاص نصرت ملتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس خدا کی نصرت میں جسمانی نصرت بھی ہو سکتی ہے، ہیلتھ کی نصرت بھی ہو سکتی ہے. ضرورت پڑے تو جنگ بدر میں آسمان سے ملائکہ بھی آ جاتے ہیں. دولت بھی مل سکتی ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے، مال میں، جسم میں، خاندان میں، اولاد میں برکت بھی ہو سکتی ہے. مگر یہ سب چھوٹی نصرتیں ہیں. اصل نصرت یہ ہے کہ خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو. نہ دنیا کا خوف ہو، نہ آخرت کے عذاب کا. یوں ڈر ہو کہ ضمانت مل جائے کامیابی کی. بہت بڑی بات ہے. تو نصرت کے تقاضوں میں، تمام تقاضوں کی بنیاد ایمان اور ایمان کی تقویت ہے. ایمان کو مضبوط بنانا اور اس پر ثابت قدم رہنا. یہی لفظ استقامت سے مستقیم بنتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو کہا گیا نا کہ سیدھا کھڑے رہیں، آپ ڈٹے رہیں. اسی طریقے سے سیدھے راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم. مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، اسٹریٹ راستہ جو ہے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. تو ایمان ہو، ایمان میں کھڑے رہیں، صراط مستقیم پر کھڑے رہیں. صراط مستقیم پر کھڑے رہیں. الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، مکمل کلمہ پڑھا، صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ بھی کہا. محمد رسول اللہ کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ کہنا چاہیے. کیونکہ عید غدیر نہیں، جب بھی آپ کو یاد آئے
تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ نے ہمیں مولا کی ولایت سے تمسک کرنے والے، جڑے رہنے والوں سے قرار دیا۔ تو ہم نے کامل کلمہ پڑھ لیا، چلیں الحمدللہ کلمہ کامل ہو گیا، لا الہ الا اللہ بھی، توحید بھی، رسالت بھی، امامت و ولایت بھی اب مکمل ہو گیا۔ اب کوئی ٹینشن نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب دنیا بھی ہماری ظاہر ہے، ہم نہیں جنت جائیں گے تو جنت کس کام کی؟ بے شک اگر جنت کی نعمتیں ہمارے لیے نہیں ہیں تو پھر بنی کس کے لیے ہیں؟ بے شک کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ مگر کیا پرابلم یہیں پہ ختم ہو گئی؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے کہہ دیا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، اور کیا ماننا ہے؟ اس کے اندر سب کچھ آ گیا، کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے بڑھ کے آواز دی، احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ظاہر سورہ مبارکہ عنکبوت، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے تو چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، اب ان سے امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، ایمان لانے کے بعد تو امتحان شروع ہوتا ہے، اور امتحان کی بڑی کیفیتیں ہیں۔ امتحان زندگی ایک امتحان ہے، پورا کم سے کم 10 گفتگو چند باتوں کو اس میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، یعنی اظہار ایمان کے بعد، کلمہ پڑھ دینے کے بعد، اسلام مان لینے کے بعد، قرآن مجید ایک گروہ کے لیے کہتا ہے سورہ مبارکہ حجرات میں کہ وَيَقُولُ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اگر کوئی لفظ میری چھوٹ رہی ہے تو ہمارے حافظے کی کمزوری ہوگی، دھیان نہیں دیا اس پہ۔ اعراب نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اے رسول کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم نے خود کو سرنڈر کیا، تم نے تسلیم کیا، تمہارے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، دل کی گہرائیوں میں ایمان جائے۔ جب دل کی گہرائیوں میں ایمان جائے گا تو کیا ہوگا کہ انسان ثابت قدم رہے گا، مقابلہ کرے گا، امتحان میں کامیاب ہوگا۔ امتحان بھی کیسا امتحان؟ صرف ایک امتحان کا گوشہ میں عرض کر رہا ہوں، اسی صراط مستقیم کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم ہم سب کی دعا ہے نا، مسلسل آپ سنتے کیا بولتے ہیں، روزانہ 10-15 مرتبہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ثابت قدم رہا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، مسلمان ترجمہ کرتے ہیں۔ جو بھی اس ترجمے کی اس وقت بحث نہیں ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، صراط مستقیم میں بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صراط مستقیم میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ سیدھے راستے پہ آ گئے، جیسے ہم لوگ سوچتے تھے کہ مثلا فرض کیے الحمدللہ سینٹر آ گئے، سینٹر آنا بہت بڑی توفیق ہے، آ رہے ہیں، لیکن صرف سینٹر کو آ جانا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو سٹارٹ ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنا، سمجھنا، اپلائی کرنا، فائدہ اٹھانا، آگے بڑھنا، یہ ہم سب کے لیے میں اپنے سمجھ درس کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم پر آگے بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نسلوں سیدھا راستہ ہی نظر نہیں آیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سیدھا راستہ پتہ ہی نہیں چلا سیدھے راستے کا۔ ان میں کچھ قاصر ہیں، کچھ مقصر ہیں، کچھ بے قصور ہیں، انوسنٹ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو سیدھے راستے تک آنے کی امید تھی مگر نہیں آئے۔ لیکن اگر جو آ گئے تو کیا پرابلم نہیں ہے؟ سب سے بڑی پرابلم کا یہاں آغاز ہوگا۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا دشمن ہے انسان کا جس کا نام قرآن نے ابلیس بتایا، اور وہ اسی صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، لَأَقْعُدَنَّ، آغا صاحب تشریف فرمائیں، عربی اعتبار سے یہ اس کے اندر گرامر میں لَأَقْعُدَنَّ، لام کو کہتے ہیں لام تاکید ہے، پھر آخر میں جو نون مشدد ہے تشدید کے ساتھ، وہ بھی تاکید کے لیے بتایا جاتا ہے۔ عربک لٹریچر میں کسی بات کو بہت زوردار انداز میں بیان کرنا ہو، بہت زیادہ سٹریس فل طریقے سے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو ایسی ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا یہ قسم کھا کے تو میں بیٹھ جاؤں گا، خدا نے کہتا ہے میں تجھے سیدھے راستے سے اٹھا دوں گا، خدا نے نہیں کہا کہ میں سیدھے راستے سے اٹھا کے تجھے پھینک دوں گا۔ بالکل یہ سیریس گفتگو ہے قرآن مجید کی، بالکل واضح۔ اور پھر چلیں ٹھیک ہے بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، ہوتا نا لکم دینکم ولی دین، میرا مذہب میرے ساتھ، پڑوس میں کون رہتا ہے مجھے کیا لینا دینا، سڑک پہ کس کی گاڑی جا رہی ہے کیا لینا دینا۔ ویسے بھی جو آج کل کی سویلائز کنٹریز کی لائف ہے، اس میں لوگ کسی کو
کچھ پوچھتے نہیں، ایک دوسرے کی لائف میں انوائرمنٹ بھی نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، کوئی کسی کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، اور کافی حد تک اچھا بھی ہے. بہت زیادہ پرسنل ایشوز میں، فیملی ایشوز میں انوائرمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو چلو ٹھیک ہے، شیطان وہ اپنا کام کرے بیٹھے، ہم اپنا کام کریں گے. وہ آیا ہے تو آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، آ گیا، ہمیں کیا لینا دینا. لیکن ظالم نے یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھوں گا، آگے بڑھ کے کہتا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو اغوا کر دوں گا سوائے خاص تیرے بندوں کے، سوائے مخلص بندوں کے، میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اب اس کے بعد خداوند عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ تو گمراہ نہیں کر سکتا. خدا نے کہا ہاں کچھ ایسے ہیں جن کو تو نے گمراہ کرے گا، لیکن جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ بھی جو ہے وہ ہلاکت اور عذاب میں مبتلا ہوگا. تو شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا. دیکھیے ایمان کی تقویت سب سے بنیادی کیفیت ہے تمام تقاضوں میں، اور راہ ایمان میں، راہ مستقیم میں ثبات قدم کی ضرورت ہے، امتحان ہوتا ہے. بہت سی باتوں کو جلدی سے کنیکشن دیکھیے، گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اب اسی راستے میں شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں؟ عجیب. اچھا بڑا پرانا دشمن ہے. ہم نے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیا بگاڑا ابلیس کا؟ ہم نے کچھ بگاڑا دنیا کے اندر؟ تو پتہ چلا کہ بہت سی ایسی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں جو ون وے ہوتی ہیں. جیسے حسد ہے، حسد ون وے دشمنی ہے. حالانکہ لفظ دشمنی استعمال نہیں ہوتا، دشمنی وہاں ہوتی ہے جہاں ٹو وے ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس دشمنی کو صاف کرنا پھر بھی آسان ہے، کیونکہ وہ ٹو وے ہے. لیکن اگر حسد ہے کسی کے دل میں تو وہ تو اسی لیے حاسد خود ہی چڑھتا رہے گا، اور یہ شیطانی کیفیت ہے. ہم نے کیا بگاڑا ابلیس کا؟ وہ کہے گا کہ بھائی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہمارے پیکر پہ تھوڑی سجدہ کیا، میرے پیکر پہ تو سجدہ نہیں کیا شیطان نے. ہمارے جد آدم تھے ان کے پیکر پر سجدے کا حکم ہوا تو اسے جلسی ہوئی، اس نے قیاس کیا، اس کے اندر جذبہ انتقام ابھرا. اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد جو بھی ہوا، تو ایک بات کا اندازہ یہاں ہو گیا کہ ابلیس کی نفسیات ہوتے ہیں کہ باپ سے دشمنی ہے تو اولاد سے نکالو. اگر آپ کی توجہ ہو، باپ سے دشمنی ہے، رسول سے دشمنی کی انتہا تھی جو امام حسین سے انتقام لیا گیا. تاریخ واضح ہے. اسی لیے یزید نے کہا تھا یوم بیوم بدر، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، یہ سب تو بنی ہاشم کے گھرانے کا کھیل تھا. دشمنی رسول سے اور انتقام آل رسول سے، یہ شیطانی ابلیسی نفسیات ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ابلیس اس راستے میں بیٹھا ہے، کیا کریں؟ چلیں راستے بیٹھا ہے، صرف بیٹھا نہیں ہے، وہ اٹیک کر رہا ہے مسلسل چاروں طرف سے حملے کرتا ہے. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس پورے نارتھ امریکہ میں کتنے آلٹرنیٹ روڈ بنے ہیں، ہائی ویز بھی ہیں، چھوٹی گلیوں میں بھی آپ ایک سڑک سے نکلیں. مجھے بہت زیادہ تو روڈ اس کا پتہ نہیں، لیکن سینٹر تک آنے جانے کے جو آس پاس کے راستے ہیں، کہتے ہیں نا کہ لوگ ملا کی طور مسجد تک جیسے بھی سمجھا جائے، تک ہم سینٹر کے آس پاس کی سڑکوں کے نام لے سکتے ہیں. ایک جگہ ٹریفک جام ہے تو رائٹ میں لے لیں، 5-7 منٹ زیادہ آپ کو ڈرائیو کرنا پڑے، 10 منٹ زیادہ ڈرائیو کرنا پڑے، کم ڈرائیو کرنا پڑے. اگر پتہ چل جائے کہیں پہ ٹریفک جام ہے، ٹریفک جام ہونا تو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، خدا نہ خاصا پتہ چلا کہ کوئی فائرنگ ہو رہی ہے. اب جو فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، یا کوئی دہشت گرد ہے یا پاگل ہے. کسی نے اچھا جملہ کہا کہ کم سے کم اگر کوئی فائر کرنے والا مسلمان ہو تو میڈیا بھی سب مل کر بھی اس کو ذہنی طور پر بیمار نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی مسلمان نام کا ہے تو وہ جو ہے وہ دماغی اس کا توازن ٹھیک نہیں، جو بھی وجہ سے جس کسی بھی وجہ سے پتہ چلا کہ ذرا سی فائرنگ ہو رہی ہے، 200 گاڑیاں گزری، کسی ایک گاڑی پر گولی لگی، پنچر ہو گیا ٹائر، بس اتنا ہی پتہ چلے تو لوگ راستہ بدل لیتے نا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے دفع ضرر محتمل، احتمالی خطرے اور پاسبل رسک کو فیس کریں، اس کو اوائڈ کرنے کی انسانی فطرت ہے، اور یہ دلیلوں میں سے خدا کی وحدانیت اور وجود خدا پر تحقیق کرنے کی. تو راستہ بدل لیں، چلیں شیطان بیٹھا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ راستہ بدل دیں گے تو پھر نہ جنت تک پہنچیں گے، نہ نجات تک پہنچیں گے، نہ خدا تک پہنچیں گے. چلنا صراط مستقیم پر ہی ہے، اور مقابلہ بھی شیطان سے کرنا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے کہ اب اس مقابلے کے لیے تیار ہو کر چلو. لوگ ہوتے نا ایسے لباس پہنے جو بلڈ پروف ہوں اور تیر نہ لگے اور گولی نہ لگے اور خود بھی ہتھیار لے کے چلے، طرح طرح کے. یہاں خود بھی
ٹیم آئی تھی نا جنہوں نے بتایا عورتوں کو کہ وہ مرچی چھڑکنے والا کوئی وسیلہ ہے یا الیکٹرک شاک دینے والا ہے، کچھ لے کے چلیں تاکہ کوئی اگر آپ پر اٹیک کر دے تو آپ مقابلہ کر سکیں، ایون اپنے ڈیفنس کے لیے ہتھیار کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو مثال ہے بات۔ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا، ایک ہی راستہ بچا ہے، اس راستے پر چلو، شیطان حملے کرے گا تو مقابلہ کرتے ہوئے چلو۔ اب شیطان کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف قرآن مجید پڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ تم ہمیں پڑھو، سمجھو، عمل کرو، دوسری طرف اہل بیت اطہار کی محبت و اطاعت پیغام دے رہی ہے کہ تم ہماری محبت اور اطاعت سے مسلح ہو جاؤ، اب ہماری اطاعت اور ہماری محبت کے ہتھیار سے خود کو مضبوط بنا لو تو شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اسی لیے تاریخ میں در سیدہ پہ کیوں سر جھکایا جاتا ہے؟ بی بی سیدہ کے دروازے پہ سر جھکانے کی، خاندان اہل بیت پر سر جھکانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ طاہر پاک ہے۔ مجھے گفتگو سے بیٹھنا چاہیے، میں جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا ہرگز نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن انشاءاللہ بات نامکمل بھی نہیں رہے گی، ادھوری بھی نہیں رہے گی۔ اللہ نے انہیں پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے، وہ طہارت دی جو حق طہارت ہے۔ کیا معاذ اللہ کوئی چیز اگر پاک کرنی ہو، کسی چیز کی تطہیر کرنی ہو، اردو زبان میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں تطہیر کرنا، پاک کرنا، یہاں کوئی پرابلم آ گئی تھی؟ خلاف طہارت کوئی بات تھی ان کے اندر جنہیں پاک کیا گیا؟ خود قرآن نے بڑھ کے آواز دی، بھئی یہی لفظ تطہیر ہے خانہ کعبہ کے حوالے سے۔ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کو بناؤ، اور جب گھر بن چکا کہا ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی تطہیر کا خیال رکھو۔ تو علماء نے کہا کیا ابراہیم اور اسماعیل نے جو بنایا تھا گھر میں کوئی ناپاکی آ گئی؟ کہا نہیں، ابھی ناپاکی نہیں آئی، آئندہ سرکش لوگ، باغی لوگ، فاسق لوگ، نادان لوگ، کافر لوگ اس کے اندر رزق اور بت لا سکتے ہیں، لیکن تم اپنی طاقت پر کوشش کرو اس گھر کو پاک رکھو۔ پتہ چلا ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے گھر ناپاک ہوا نہیں تھا، حکم دیا ہے پاک رکھنے کا۔ خانہ کعبہ کو پاک، اچھا دونوں کے لیے سیم لفظ، سیم ٹرم استعمال ہوئی ہے، خانہ کعبہ کو پاک رکھو، عجیب کیفیت ہے، توجہ رہے آپ کی۔ خداوند عالم ابراہیم اور اسماعیل، یہ یہاں پہ ڈویل لفظ ہے، تثنیہ، واحد بھی نہیں ہے، جمع بھی نہیں ہے، طہرا یوٹو، تم دونوں مل کر اس گھر کو پاک رکھو۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی جان کی بازی لگائی، ہر طرح سے دین کو بھی پاک رکھا، خانہ خدا کو بھی پاک رکھا۔ اور جب اہل بیت کی طہارت کی بات ہو تو خدا کسی کو حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم ان کو پاک سمجھو، تم ان کو پاک رکھو، ان کی پاکیزگی کی حفاظت کرو، نہیں، اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ انہیں پاک رکھے۔ نبی چاہے جتنا بڑا ہو مخلوق خدا ہے، انبیاء نے اپنی طاقت پر کوشش کی خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کی، مگر ایک موقع ایسا بھی آیا تاریخ کا جس میں خانہ کعبہ میں بت لا کے رکھے گئے، لیکن اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، اپنے ہاتھوں رکھی۔ لاکھ کوششیں ہونے کے باوجود کوئی دامن اہل بیت میں داغ نہیں دکھا سکا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اس دروازے پہ سر جھکانے کی شیطان کبھی حضرت نوح کے گھر تک پہنچا، حضرت لوط کے گھر تک پہنچا، انبیاء الہی کے گھروں تک پہنچا، لیکن کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس گھر کے قریب شیطان جائے اور ان پر اپنا حملہ کرے جہاں پر روز آسمان سے آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ در سیدہ کسی جھوٹی روایت میں بھی، کسی دشمن اور ناصبی کے بیان میں بھی ایسا نہیں ملتا کہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ کے قریب کوئی شیطانی وسوسہ پہنچ سکے۔ تو در سیدہ پہ آنا، در اہل بیت پہ آنا شیطان کی سے مقابلے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے لیے تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ ایمان کی مضبوطی ہی سب سے اہم بات ہے۔ ایمان کمزور کیوں ہوتا ہے؟ کمزوری آتی کیوں ہے؟ مان لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد بہت سی وجوہات ہیں۔ انسان وقتیہ فائدے کی تلاش میں یا ٹیمپرری جو نقصان، چھوٹا یا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس کے خطرے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ نصرت کے لیے خدا پر، قیامت پر، رسول پر، امام پر یقین چاہیے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا فائدہ، اصل کہا گیا جیسے آدمی گناہ بھی کر رہا ہے
تو وہ لذت گناہ جو تھوڑی سی دیر کی ہے وقتیہ فائدے کے طور پر اس کو دیکھتا ہے، یا کبھی واجب انجام دینا ہے تو اسے بہت بڑا بوجھ لگتا ہے. خمس دینا یہ کیسا معاملہ ہے؟ خمس دینا، بعض لوگ جو ہے وہ چلے ان سے 100 رکعت نماز پڑھوا دیں، پڑھنے کو تیار ہے، مگر $50 یا $100 دینا ہوں بقول بعض لوگوں کہ وہ جان دینے پہ تیار ہے، تھوڑا سا مال نہیں دے سکتے. کہا نہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے. یہیں پہ یعنی دنیا داری ہے، تھوڑا سا فائدہ یا تھوڑا سا نقصان جو نگاہوں میں نظر آ، حالانکہ معرفت کی نگاہوں میں نہ وہ فائدہ ہے نہ یہ نقصان ہے، اگر ایمان کے لیے ہے یا ایمان کی راہ میں ہے، لیکن تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے. اور یہی تو فائدہ تھا نا. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کی عظمت کے بارے میں عمر سعد کو پتہ نہیں تھا. یہ عمر سعد ظالم جانتا تھا، اس کے سامنے شہر رے کی حکومت تھی، رات بھر کروٹ بدلتا رہا اور صبح ہوتے ہوتے شیطان کی شراکت میں ایک ڈیسیشن تک پہنچا کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، کچھ نقد مل رہا ہے کچھ ادھار مل رہا ہے. ابھی ابھی جو کیش مل رہا ہے وہ رے کی حکومت ہے، جو ادھار ہے وہ جہنم کا ڈر ہے، تو جو نقد مل رہا ہے اس کو لے لیتے ہیں، بعد کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے تو وبا کا کچھ بھی. حالانکہ جن کی معرفت کی نگاہیں ہیں ایسا نہیں کہ یہاں نقد اور ادھار ہے، وہ اسی وقت آتش جہنم میں جل رہا تھا جب حسین کے مقابلے میں آ رہا تھا. قیامت تک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کبھی دنیا کا چھوٹا سا نقصان، جان کا نقصان. عبداللہ جعفی یا عبیداللہ جعفی ایک شخص ہے جو بہادر تھا اور پہلے بھی وہ بہت زیادہ کچھ امامت کی راہ پر نہیں تھا. راستے میں کربلا کے امام حسین کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر قیام پذیر ہے، سردار تھا اور اس کی بہت اچھی سواری بھی تھی، مشہور شخص تھا. امام حسین نے پہلے اس کے خاندان سے مربوط جو اس قبیلے کے لوگ جو امام کے ساتھیوں میں تھے اسے بھیجا کہ جاؤ حسین تمہیں بلا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین خود کسی کو بھیجے بلانے کے لیے. جب وہ لوگ گئے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں جانتا ہوں رزلٹ کیا ہونے والا، آئی نو دا رزلٹ. ہوتا ہے نا بھائی کیا انالیسس کر کے وہ یہ پتا ہے کہ یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس نے بیعت کا سوال کیا، حسین نے انکار کیا، حسین آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور کوفے سے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا ہے اور زیادہ تر لوگ بے وفا نکل رہے ہیں. جو بھی ہے اس پورے ایشو کا اینڈ کیا ہونے والا، انجام کیا ہونے والا میں جانتا ہوں. لہٰذا کہہ دیں کہ میرے بھی چھوٹے بچے تھے، لہٰذا میں کوفے سے نکل آیا تاکہ میں کم سے کم مجبور نہ ہو جاؤں، ابن زیاد مجھے مدد لینے پہ مجبور نہ کر دے اور میں ساتھ بھی نہ جاؤں. تو کہہ دینا کہ میں آنے پہ تیار ہوں. ایک مقام آتا ہے امام حسین خود اٹھ کے چلتے. اللہ، امام حسین فرزند رسول خود اٹھ کے جاتے ہیں اس کے خیمے میں. جب چلے گئے امام کو ایک طرح سے احترام کی لوٹ بھی جاتا ہے اور گفتگو میں کبھی مین باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ سائڈ کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. امام کا چہرہ بالکل جو ریش مبارک ہے امام کے چہرے کے، داڑھی کے بال بالکل کالے سے اور رنگین نظر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ اے رسول کے نواسے، یہ آپ کے چہروں کی نیچرل اور طبیعی سیاہی ہے یا آپ نے حساب کیا؟ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ زمانہ، تقریباً ایسے الفاظ ہیں، ایسا مفہوم ان الفاظ کا، زمانہ یا دنیا کے مسائل انسان کو وقت سے پہلے بھی بوڑھا بنا دیتی. یعنی امام نے اشارہ کیا کہ یہ خضاب کیا ہوا ہے. پھر امام نے کہا دیکھو تمہارا ماضی بھی بہت اچھا نہیں ہے، یہ موقع ہے سعادت کا. دیکھیے نصرت امام، یہ موقع، امام خیمے تک پہنچے، یہ موقع ہے تیرے لیے نجات کا، تو چل میرے ساتھ، میں تجھے بلا رہا ہوں. کہ امام محتاج تھا؟ کیا امام محتاج تھے؟ ہم نے کل پرسوں کی کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، امام کی نصرت کسی کو مل جائے اور امام کسی کی نصرت، کسی کو اپنی نصرت میں شامل کر لیں، یہ ناصر کا احسان نہیں ہے، یہ امام کا احسان ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. احسان امام کا کہ وہ کیری کریں، حمل کریں، اپنے ساتھ بلندی تک لے جانے کے لیے اس ذرے کو، جو ذرہ بھی نہیں ہے اسے آفتاب بنا دیں. امام نے کہا مدد کے لیے چلو، تو اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے اور آپ بڑی شخصیت ہیں، بڑی عظیم ذات ہیں، لیکن فرزند رسول میں جانتا ہوں کہ حال کیا ہونے والا ہے، میری بھی فیملی ہے، میرے بھی بچے ہیں اور بزنس وغیرہ تو بہرحال اپنی جگہ پر خطر میں جو بھی تھا، لیکن اب آپ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کے احترام میں ایک معروضہ رکھتا ہوں کہ یہ جو میرا گھوڑا ہے بہت مضبوط اور تھا، بڑا نامور، بڑا قیمتی، بہت اچھا گھوڑا، یہ گھوڑا آپ میرے ساتھ لے جائیں. امام نے کہا نہیں، نہ مجھے تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. امام نے حلال و حرام اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو رسول کے نواسے کو محتاج نہ سمجھو،
میں تمہیں موقع دے رہا تھا نجات پانے کا، میں تمہیں بلندی پہ لے جانا چاہتا تھا. جب تم نہیں نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہو نصرت کے لیے، تو نہ تم چاہیے ہمیں، نہ تمہارا یہ قیمتی گھوڑا چاہیے. دیکھیے کیوں لوگ جان کر پہچان کر پیچھے رہ جاتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں دنیا کی کچھ باتوں کو، یا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے خود کو مشغول کر لیتے ہیں. جو حسینی ہوتا ہے دنیا کی تمام جائز سہولتوں کو حاصل کرتے ہوئے اسی کو بڑا فائدہ نہیں سمجھتا، دنیا کے تمام پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اسی کو ناکامی نہیں سمجھتا. راہ حق میں ایمان کی راہ پہ رہے سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی نصرت کا جب ایمان کو مضبوط بنانا. جب ایمان مضبوط ہو، کتنا مضبوط تھا ایمان شہدائے کربلا کا. امام حسین تو اپنی جگہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، وقت تمام ہو چکا ہے، اتنے بڑے واقعے کے بعد جس حادثے کو تاریخ دیکھ نہیں سکتی تھی، امام حسین کی شہادت پر دنیا میں جتنا احتجاج ہوا ہے، جتنے آنسو بہائے گئے، دوست دشمن نہ ماننے والے ماننے والے سب مانتے ہیں کہ حسین کے غم میں جو آنسوؤں کا دریا بہتا ہوا آج تک بہ رہا ہے، آنسو ریئل آنسو فزیکلی اگر ان کو جمع کیا جائے تو نہ جانے کتنا بڑا دریا بنے اور قیامت تک کیا ہوگا. اتنی بڑی مصیبت کے بعد اسیر شدہ ایک خاتون جس کے چہرے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، وہ جب یزید کے دربار میں جاتی ہے تو بی بی کا ایک فقرہ ہے، آگے کی مجلسوں میں آپ ذاکرین علماء سے سنیں گے، انی لاستصغرک، تجھے میں ہیچ اور حقیر سمجھتی ہوں، تجھ سے زیادہ مظلوم کوئی اور نہیں ہے. تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے ماجہ کو قتل کر کے تو کامیاب ہو گیا، ہرگز نہیں. شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے. یہ کل ایمان کی بیٹی زینب ہے، یہ معیار ایمان ہے. اور جہاں ان کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوتا ہے کہ یہاں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جب ایمان مضبوط ہو تو دنیا نگاہوں میں حقیر بن جاتی ہے. اور یہی کیفیت امام حسین نے جملہ میں ذالک حین علی، مولا خدایا یہ سب علی اصغر کی شہادت کے بعد، علی اکبر کی شہادت کے بعد، یہ سب میری نظر میں اس لیے آسان ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ بلندیاں ہیں، یہاں ہم ایمان کو تقویت دیں اور قوی بنائیں تو آمادہ ہو جائیں. دنیا کے تمام چاہے مشکلات ہوں یا دنیا کے وقتیہ فائدے ہوں، ان سے دستبرداری مشکل نہیں ہوگی. یہ غم بھی دائمی ہے. اور عزادارو آج 11 محرم کی تاریخ ہے. اسلامی دستور ہے، عجیب دستور ہے اسلام کا، کہ پانی پلانے کا حکم ہے، تم پانی پلاؤ کسی کو بھی. یہاں تک کہ حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی جانور کو پانی پلاؤ تو اتنا ثواب. ایک جانور کی زندگی بچانا پانی پلا کر. جانور تو جانور، ایک درخت کو پانی دینا انسان کو بچانے کے برابر ہے. ایسی روایات ہیں. اسی طریقے سے اذیت دینے کے حوالے سے یہ اصول جنگ میں ہے. اسلامی اعتبار سے اگر جنگ تھوپی جائے اور لڑائی ہو تو یہ دستور واضح ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ کمزوروں پر حملے نہ کیے جائیں، عورتوں پر زیادتیاں نہ کی جائیں، اور کوئی زخمی تڑپ رہا ہے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے، بوڑھوں پر حملے نہ ہوں، یہاں تک کہ دشمن کے لشکر کے کھیتوں کو نہ کاٹا جائے، ان کے باغات کو تباہ نہ کیا جائے. یہ اسلامی جنگی دستور ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ کی مشہور حدیث ہیں کہ اگر کسی کافر کو بھی، کسی فاسق کو بھی، کسی بدکار انسان کو بھی قتل کرنا پڑا، قتل کر دیا گیا، تو اس کے جنازے کو مسلح نہ کرو، اس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. پھر منزل آگے بڑھے گا، کسی جانور کے بھی ٹکڑے نہ کرو بدن کے. پھر اگر آپ سن سکیں، جس میں حدیث کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، لفظ ہے اگر کتا بھی ہے مر جائے یا مارا جائے، اس کو، اس کے بدن کو ٹکڑے نہ کرو، مسلح نہ کرو. یہ حکم شریعت ہے. انسان، جنات، کافر، جانور، عجیب کیفیت ہے. کم سے کم ترین مخلوق کے لیے بھی، ایک نجس جانور کے لیے بھی یہ حکم اسلامی ہے. دیکھیے یہ توہین اسلام نہیں تو پھر کیا؟ تکبیر بلند کی جائے، کلمہ پڑھا جائے اور آل رسول کو شہید کیا جائے. صرف آل رسول کو شہید نہیں کیا گیا، جنازوں کو پامال کیا گیا. بالکل 11 محرم کی مناسبت سے میں جملہ درس کر رہا ہوں. جنازوں کو پامال کیا گیا، جنازوں کو مسلح کیا گیا. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ جنگ احد میں اسی یزید کی دادی نے جناب حمزہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد حضرت حمزہ کے جگر کو نکلوایا اور
اس جگر کو چابا، جناب حمزہ کے جنازے پر جسارت ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ روایتوں میں کہ رسول اللہ نے بہت گریہ کیا، بعض روایتوں میں کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس مصیبت پر گریہ و ماتم کیا جائے۔ تمام اصحاب نے اور مسلمانوں نے گریہ کیا، پریشانی کی، پریشانی کا اظہار کیا حضرت حمزہ کی شہادت اور جناب حمزہ پر گزرنے والے وہ جنازے پر جو مصائب گزرے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب جناب حمزہ کی بہن صفیہ کے پاس جنازہ لے جایا گیا یا وہ آئی تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کے حکم دیا جنازے پر ذرا پردہ ڈال دو، چادر اڑا دو، ایک بہن سے بھائی کا جنازہ جس کے سینے کو چاک کیا گیا ہو دیکھا نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، تسلی دلاسا دیا جا رہا ہے، اور جناب حمزہ کے جنازے کو ویسے پامال بھی نہیں کیا گیا جیسے حسین کا جنازہ پامال ہوا۔ یہاں جنازے کی شان و شوکت کو برقرار رکھا جا رہا ہے، تعزیت کے بھی لیے بھی رسول ہے، گریے میں بھی شریک ہے رسول، اصحاب سے کی جمعیت ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ جناب حمزہ کا جنازہ دفنایا بھی جا رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ جب بہن دیکھنے کو آئی جناب حمزہ کے جنازے پر چادر تو تھی لیکن پھر بھی اگر آپ سن سکیں یہی ایک جملہ کافی ہے، جناب حمزہ کے جنازے کو پہچاننے میں ان کی بہن کے لیے کوئی ٹائم بہت زیادہ نہیں لگا، پریشانی نہیں ہوئی، چہرہ دیکھا، بہن نے پہچان لیا یہ جناب حمزہ ماتم کیا، یہاں پہچان بھی ہوگی، لیکن اللہ فخر حمزہ یہ کربلا کا سید الشہداء ہے۔ جب حسین کی بہن زینب اسیر کر کے لے جائی جا رہی تھی کہ جنازہ اس قابل تھا کہ پہچانا جائے، تیروں کے ڈھیر کے درمیان، پتھروں کے درمیان، پامال بدن جس کا سر تن سے جدا ہے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی قریب پہنچی تو خود کو گرا دیا اور گرانے کے بعد ایک جملہ کہا انت اخی الحسین، کیا میرے ماجائے تو ہی میرا حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی میرا ماجایا حسین ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جہاں پہ زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک موقع آیا جب سید سجاد نے اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا، 11 محرم، روایت کے الفاظ ہیں کہ بیمار کے بدن میں کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ناکے سے پیروں کو باندھ دیا گیا تھا یا تاکہ امام سنبھل سکیں۔ جیسے ہی سواری شہداء کے جنازوں کے قریب پہنچی، ہر بیوی اپنے وارث کے جنازے کے قریب تھی، یہاں تک کہ سید سجاد نے جب اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشے کے قریب خود کو پایا تو ناکے سے خود کو گرا دیا، صرف گرے نہیں بے ہوش ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، قریب تھا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ یہ وہ مصیبت تھی جہاں قلب امام، دیکھیے امام کا جو دل ہے اس کا وزن کائنات کے وزن پہ بھاری ہوتا ہے، وہ جو کل کائنات کو حوصلہ دے سکے وہ قلب امام ہوتا ہے، لیکن مصیبت شہادت حسین ایسی تھی کہ سید سجاد کا دل ٹوٹ گیا۔ ایک مرتبہ بے ہوش جب ہوئے، زینب آگے بڑھی، بیٹا سید سجاد یا بقیت اخی، اے میرے بھائی کی یادگار میں یہ تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی داغ مفارقت دے دو۔ حسرت سے سید سجاد نے ایک جملہ فرمایا، پھوپھی اماں و بیٹا جی کر کیا کرے، جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے، دفنا تک نہ سکے، کفن تک نہ دے سکے۔ یہ موقع تھا، عجیب تسلی جناب زینب کی، آپ کے سنے ہوئے مسائل ہیں۔ جناب زینب جب تسلی دیتی ہیں تو کس طرح سے، بیٹا سید سجاد آج اپنے بابا کی غربت کو دیکھ کر اتنا پریشان نہ ہو، میں نے ام احمد سے سنا ہے تیرے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حسین کی زیارت کے لیے آئیں گے، یہ مینار نور ہوگا۔ حسین کی نگاہ، زینب کی نگاہ معرفت دیکھ رہی تھی کہ آج کے زمانے میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں یا حسین کہہ کے جائیں گے۔ زینب 1400 برس پہلے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، سید سجاد کو تسلی دے چکی، لیکن جب خود رخصت ہونے لگی تو کٹی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا، ماں جائے بار مصیبت نہیں اٹھتا، میرے ماں جائے حسین ذرا سکینہ کا عالم دیکھو، بچی کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، ذرا اپنے بیمار کو دیکھو، بیمار کی پشت زخمی ہے، کبھی مدینے کا رخ کیا تو کبھی نجف کا رخ کیا۔ اے میرے ماں جائے حسین، زینب کربلا تک تمہارے ساتھ آئی تھی، اب کربلا میں اتنی اکیلی ہو گئی کہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ اور شام ہر منزل کو اکیلا دے کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہمارے نیک رفیقت میں اضافہ فرما. شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار ناصب میں جگہ عنایت فرما. مالک اس ذکر میں جو بھی کمی نقص لگایا تیری کرامت اور حسین کریم کے تفیر تصدق میں اسے پورا فرما. قریب کوششوں کو قبول فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں خلوص نیت کی توفیق میسر فرما. پروردگار ہمیں اس قابل بنا کے امام کے ناصرین میں اپنا شمار کرا سکے. امام کے ذکر میں تعجیل فرما اور ہم سب کے اعمال انصاف میں شمار فرما.